اچھی سیرت بیوی۔ فضا مجھ سے کہتی تھی کہ مجھ کو صورت کی وجہ سے ٹھکرایا گیا ہے نا، تم دیکھ لینا، میں ثابت کر کے دکھا دوں گی کہ بدصورت لوگ بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں یہ بتا کر رہوں گی خوبصورتی اتنی اہم چیز نہیں ہوتی جتنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ فضا میری پڑوسن تھی، ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ کلاس فیلو ہونے کے سبب اس کی بہنوں کی نسبت میری اس کے ساتھ زیادہ دوستی تھی۔ یہ 3 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہ تھا۔ ناہیدہ اور کیسر کی شادیاں ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹی ہونے کے سبب فضا ابھی غیر شادی شدہ تھی۔ اب بیوہ ماں کو فضا کی شادی کی فکر کھائی جاتی تھی۔ وہ ناہیدہ اور کیسر سے کہتی رہتی کہ تم لوگ اب چھوٹی کی فکر کرو تاکہ میرے سر سے بوجھ اترے۔ ایک روز ناہیدہ نے ماں کو خوشخبری سنائی۔ رشتے کی ایک دیور نے اس کی ذمے یہ فریضہ لگایا ہے کہ اپنے خاندان سے کوئی لڑکی اس کے لیے تلاش کرے۔ ناہیدہ نے علیم سے فضا کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ تم امی کے گھر چل کر ایک نظر میری بہن کو دیکھ لو۔ مجھے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، وہ امی دیکھ لیں گی۔ آپ کی بہن آپ کی ہی جیسی ہوگی نا؟ ہاں، میرے جیسی ہی ہے، ناہیدہ نے کہا۔ پھر تو ٹھیک ہے بھابھی، مجھے آپ جیسی ہی شریک حیات چاہیے۔ ناہیدہ کے میرے جیسی کہنے سے مراد عادت اوتار اور سلیقہ چاہ رہی تھی، جبکہ علیم کا مطلب صورت اور شکل سے تھا، اور صورت شکل میں تو ناہیدہ محض خوبصورت نہیں بلکہ لاکھوں میں تھی۔ بس وہ سمجھا جیسی حسین ناہیدہ ہے اس کی بہن فضا بھی ویسی ہی ہوگی۔ علیم ناہیدہ کا رشتے میں دیور لگتا تھا۔ اگر حقیقی دیور ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ فضا دکھنے میں کیسی ہے۔ خیر، علیم کے یہاں خود لڑکی دیکھنے کا رواج نہیں تھا، مائیں ہی لڑکی دیکھتی اور پسند کرتی تھی۔ سو علیم کی ماں ناہیدہ کے ساتھ اس کی والدہ کے گھر آئی اور فضا کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ مائیں صرف خوبصورتی نہیں دیکھتی جس کو بہو بنانا ہو، اس میں وہ اور بھی گن دیکھتی ہے۔ جب فضا سے بات کی تو علیم کی امی کو اس میں طریقہ تمیز، اچھا اخلاق اور بھی گن نظر آئے۔ انہوں نے ہاں کہہ دی، بیٹے کو بھی خوشخبری سنا دی کہ مجھے ناہیدہ کی بہن پسند آئی ہے۔ فضا کی تعریف بھی بہت کی۔ علیم خوش تھا کہ اس کی شادی ناہیدہ بھابھی کی بہن سے ہو رہی ہے۔ ناہیدہ کی مثالیں زندہ ان لوگوں کے سامنے تھی۔ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا دہیز لے کر آئی تھی، کیونکہ اس کے والد نے کافی روپیہ اور جائیداد چھوڑی تھی۔ سسرال میں اس کی بہت عزت تھی۔ حسن اور دولت بہت سے عیب چھپا دیتی ہے۔ بے شک دولت مند لڑکی سلیقہ ساد نہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ناہیدہ تو سلیقہ ساد تھی، سب کی پسند بھی تھی اور اچھا خاصا دہیز وغیرہ بھی ساتھ لائی تھی۔ تو اس کی مثالیں کامیاب ازدواجی زندہ متاثر ہو کر ہی علیم کی ماں نے فضا کو بہو بنانے کا سوچا تھا۔ معلوم نہ تھا کہ ناہیدہ اور کیسر جہاں خوبصورت ہیں وہاں ان کی چھوٹی بہن فضا معمولی شکل، صورت اور سانولے رنگ کی ہے۔ وہ کسی طور بھی اپنی بہنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ سیرت پر تو وہ اپنی بہنوں سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ بہرحال 2-4 بار آنے جانے سے علیم کی والدہ کو تسلی ہو گئی کہ اس نے ٹھیک لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہو گئی، مگر شادی کی رات جو خوشیوں کی رات ہوتی ہے، سو فضا نے بھی اس رات کے بارے میں سپنے دیکھ رکھے تھے، مگر اس کے سارے سپنے چکنا چور ہو گئے۔ علیم نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی پہلا سوال کیا، کیا تم بھابھی ناہیدہ کی ہی بہن ہو نا؟ تم ان کے جیسی تو نہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ فضا نے سوالیہ نظروں سے دولہے کو دیکھ کر پوچھا۔ ارے وہ تو بہت خوبصورت ہے، ان کی رنگت سفید اور تم تو ان کا الٹ ہو۔ کیا بہنوں کی شکل صورت میں اتنا فرق ہوتا ہے؟
دولہا کی اس سواگت سے فضا کے نازک دل کو دھکا لگا جو وہ ضبط کر گئی۔ علیم نے اس پر بس نہ کیا، کہنے لگا، پتہ نہیں میری ماں کو مجھ سے کیا دشمنی تھی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے لیے ایسی بیوی پسند کرے گی۔ انہوں نے مجھے تمہارے رنگ روپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میری ماں بھی کہتی تھی کہ وہ ناہیدہ جیسی ہی ہے۔ مجھے تمہاری بہن اور ماں کے کہنے پر تسلی ہو گئی۔ میں نے تو تصویر بھی نہ مانگی تھی۔ میں نے بڑا برا کیا خود پر، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرا تمہارا گزارا مشکل ہے۔ گویا پہلی نظر دیکھ کر ہی اس نے اپنی شریک حیات کو رد کر دیا، بلکہ اپنی دلہن پر الفاظ کے پتھروں کی برسات کی۔ فضا تو پریشان گمسم بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے وہ جو خواب دیکھ رہی تھی سارے کانچ کے ٹکڑے ثابت ہوئے، ایسے ٹوٹ کر بکھرے کہ اس کے ٹکڑے بھی ملنا مشکل ہو گئے، جبکہ ہزار کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور سارے خواب قطرہ قطرہ اشکوں کی شکل میں ٹپکنے لگے۔ وہ خاموشی سے یہ خزانہ لٹا رہی تھی اور علیم کی زبان کسی زہریلے ناگ کی طرح اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کی صورت پر فکر، اس کی رنگت پر طنز کے تیر فضا کی روح تک کو زخمی کر رہے تھے۔ تبھی وہ پھٹ پڑی اور بجائے اس کی دل جوئی کرنے کے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا، اور فضا ساری رات ارمانوں کی کانٹوں بھری سیج پر تنہا بیٹھے سسکتی رہی۔ بغیر کسی قصور اور گناہ کے وہ ذہنی اصلیت کی سولی پر چڑھا دی گئی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ کمرے میں واپس آ گیا تاکہ کسی کے جاگ جانے سے قبل اپنی دلہن کے پاس موجود ہو اور کوئی اسے غلط نہ سمجھے۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ وہ سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہیں۔ فضا سوچتی رہ گئی کہ مرد کے اتنے ظالم اور سفاک بھی ہوتے ہیں۔ کیا میری زندگی تباہ کر کے میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر وہ کس طرح چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے ہیں اور سب سے ہنس ہنس کر مل رہا ہے۔ ایک مہینہ یوں ہی خاموشی سے گزر گیا۔ کیا فضا بہت بہادر لڑکی تھی۔ اس نے ہر طرح سے حالات کا مقابلہ بڑی سمجھداری سے کرنے کی ٹھان لی تھی، لیکن ساس نے محسوس کر لیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے بہو سے پوچھا، تم دونوں کھچے کھچے کیوں رہتے ہو؟ یہ سوال اپنے بیٹے علیم سے پوچھو ماں۔ ماں کا شک یقین میں بدل گیا۔ شام کو جب علیم گھر آیا، ماں نے اپنے کمرے میں بلا کر اس سے پوچھا، تم کچھ اکھڑے سے رہتے ہو، بیوی کے ساتھ ہی تمہارا رویہ پھیکا پھیکا سا ہے، کیا بات ہے علیم؟ کیا فضا نے کچھ کہہ دیا ہے؟ کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے سمجھا دوں گی۔ امی، وہ مجھے ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ سارے جہاں میں میرے لیے آپ کو یہی ایک لڑکی ملی تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے آنگن میں اتارنے کو یہی چاند رہ گیا تھا۔ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ حسبی شکل مل جاتی تو کیا اس کو بھی بہو بنا لاتی؟ آپ کی پسند کو میں اس قدر گیا گزرا نہیں سمجھتا تھا۔ امی، میں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا، میرا اعتماد مجھے لے ڈوبا۔ کم سے کم اس کی رنگت پر تو غور کر لیا ہوتا نا۔ اور آپ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ وہ ناہیدہ جیسی ہی ہے؟ میں تو سمجھا وہ بھابھی جیسی ہی حسین شکل ہوگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ علیم، کیا ہوا ہے؟ فضا کو اتنی اچھی تو ہے وہ۔ آج کل کے دور میں اتنی سلیقہ سار لڑکی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی بیٹے، یہ ایسی لڑکی ہے کہ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ مجھ کو نہیں چاہیے ایسی جنت۔ امی، پر تم اسے کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ آخر اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے امی؟ میں تو ناہیدہ بھابھی کو اپنا آئیڈل مانتا تھا۔ مجھ کو کیا خبر تھی کہ ان کی سگی بہن اتنی گئی گزری ہوگی۔ میں اس کالی کلوٹی کے ساتھ کیسے گزارا کروں؟ اسے دیکھ کر ہی میرا دل خوش نہیں ہوتا تو میں کیسے اس کے ساتھ رہوں؟ اس میں تو ناہیدہ بھابھی کی ایک بھی ادا نہیں ہے۔
یہ تو عجب ہی چیز ہے، مٹی کے مادھو جی، اس کو نہیں رکھ سکتا میں اسے طلاق دے دوں گا۔ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر علیم کی ماں سکتے میں آ گئی۔ خبردار، جو تم نے طلاق کا نام بھی لیا، ہمارے خاندان میں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ جس سے شادی ہو گئی نباہ کیا، تم کو بھی اپنے خاندان کے رواجوں کی حفاظت کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے امی، اگر ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی نا تو خود سنبھالیے اپنی اس بہو کو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، آپ خود اپنی اس خوبصورت بہو کے ساتھ رہیں۔ یہ کہہ کر علیم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب اس نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تو ماں پریشان ہو گئی۔ بہت عرصے قبل وہ بیوہ ہو گئی تھی، انہی بیٹوں کے سہارے زندگی کاٹ دی، دوسری شادی کا بھی نہیں سوچا۔ وہ تو خاموش رہ گئی، سوائے دعا کے کیا چارہ تھا کہ خدا علیم کو ہدایت اور اس کے دل میں فضا کے لیے محبت پیدا کرے۔ علیم میں فضا سے دوری قائم رکھی۔ ساس ہر وقت فضا کو سمجھاتی رہتی تھی کہ بیٹی تم صبر کرو، اللہ تمہاری زندگی میں بہتری پیدا کر دے گا، تم بس علیم کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرو، آخر کو وہ ایک دن تمہارا ہی ہو جائے گا۔ فضا نے ساس کی بات مان لی اور شوہر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، ساس کی بھی خدمت کرتی، ایک بیٹی کی طرح اس کا خیال رکھتی۔ لیکن علیم کا دل پھر بھی نہ جیت سکی، اس کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر سکی۔ علیم کی بے رخی اٹل تھی۔ ایک دن کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، علیم ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا چائے بنا کر مہمانوں کو دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، اسے مہمانوں کے سامنے سموسے چائے وغیرہ رکھے۔ جب علیم کے سامنے پلیٹ رکھی تو اس نے اٹھا کر پرے پھینک دی، کہا کہ یہ صاف نہیں ہے، حالانکہ پلیٹ بالکل صاف تھی، صرف اس کی اہانت کرنے کو سب کے سامنے اس نے ایسا کیا تھا۔ شرمندگی کے مارے فضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج تو آنکھوں سے نہ تھمنے والی چھڑی لگ گئی تھی، اس کے آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تکیے کو ہمراز بناتے ہوئے سارے آنسو اس کے سپرد کرتی رہی۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر نیند نے آ کر اس کو اس اذیت سے نجات دلا دی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد علیم بھی گھر سے چلا گیا اور ساری رات واپس نہیں آیا۔ علیم کی ماں اس کے اس رویے پر کڑ کر بیمار رہنے لگی تھی۔ جب بیٹے کو سمجھاتی وہ الجھ پڑتا، کہتا زیادہ تنگ کرو گی امی تو میں اسے طلاق دے کر چلتا کروں گا، یہ میری شرافت ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ماں بیٹے کو سمجھاتی کہ بیٹا دل کی آنکھیں کھول کر دیکھو، فضا ہیرا ہے، ہیرا اور ہیرے کی قدر کرنا سیکھو، تم کیوں عارضی چمک دھمک والی چیزوں کی طرف بھاگتے ہو۔ علیم ماں کو ہی جھٹک دیتا تو وہ خود ان دو زندگیوں کی بربادی کا مجرم سمجھنے لگتی۔ اسی طرح اذیت سہتے ہوئے فضا کو 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران وہ مائکے بھی کم آئی۔ ایک دن اس کی بہن ناہیدہ آئی، اس نے بہن کو افسردہ اور مرجھایا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے فضا، کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ وہ بولی میں تو خوش ہوں آپا، مگر علیم خوش نہیں ہے۔ کیا وہ تم سے برا سلوک کرتے ہیں؟ برا سلوک تو نہیں کرتے، پر وہ جو سلوک کر رہے ہیں اچھا بھی نہیں ہے۔ اتنی بات دکھی دل نے کہی ہی تھی کہ یہ باتیں علیم نے سن لی۔ ناہیدہ کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ سخت فیصلہ کر لیا جو کئی دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا۔ بہن سے گلے کرنے کا بہانہ بنا کر اس نے ایک روز فضا کے ہاتھ میں کچھ کاغذ پکڑا دیے، کہا کہ ہماری دونوں کی زندگی برباد رہنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو، میں اپنی مرضی سے، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ تم میری طرف سے آزاد ہو، جس کے ساتھ چاہو زندگی گزارو۔ میں بھی دفتر اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ
خوشی جو تم سے نہ مل سکی اسے پا سکوں۔ وہ بہت خوبصورت ہے اور میری اس کے ساتھ بہت بنتی بھی ہے۔ فضا بربادی کا کاغذ لیے کھڑی تھی۔ اس نے ساس سے کہا، اب آپ مجھ کو مزید صبر کی تلقین مت کرنا۔ علیم نے میرے بارے میں تفصیل سے فیصلہ کر دیا ہے۔ برائے مہربانی آپ مجھے میرے مائکے چھوڑیں۔ ساس اس کے الفاظ سن کر رو پڑی، اسے گلے لگایا، بولی، بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تو تمہارے لیے اچھا سوچا تھا، لیکن سب برا ہو گیا۔ ساس نے دعائیں دے کر اس بدنصیب بدصورت لڑکی کو بالآخر رخصت کر دیا۔ فضا روتی ہوئی ماں کے دروازے پر واپس آ گئی۔ جب ماں کو اس نے طلاق کے کاغذات دکھائے تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ بجائے علیم کو برا بھلا کہنے کے، دونوں بہنوں نے اسے ہی دوش دیا، اسے ہی برا بھلا کہا، قصوروار ٹھہرایا کہ تمہارا ہی رویہ صحیح نہیں رہا ہوگا جو تمہارے شوہر نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اس نے تو چاہت سے شادی کی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کی باتیں سنتی سوچ رہی تھی کہ یہ اذیت قابل برداشت ہے جو اپنوں سے مل رہی ہے، یا وہ اذیت کا سمندر وہ جس کو پار کر کے آئی تھی۔ کسی نے اس کو گلے نہ لگایا اور نہ ہی تسلی دی۔ شام کو جب میں اس کے گھر گئی تو وہ مجھ سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں اس کو تسلی کیا دیتی کہ وہ خود مجھ سے زیادہ سمجھدار اور حوصلہ مند تھی۔ میں ان دنوں ایک سلائی سینٹر میں ٹریننگ لے رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ہی سینٹر میں داخلہ لے لیا ہے، حالانکہ اس کو وہاں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بہت اچھی سلائی پہلے سے ہی جانتی تھی۔ ٹیچر اس کے ہاتھ کی سلائی دیکھ کر دنگ رہ جاتی تھی۔ فضا نے ڈپلومہ مکمل کر لیا۔ میں اس لڑکی کے مضبوط اعصاب اور ہمت کی داد دیتی ہوں۔ اس نے ایم اے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، تعلیم مکمل کی، IT کا کورس کیا اور ساتھ اپنا بوٹیک بھی شروع کر دیا۔ جلدی ہی اس کے بوٹیک کی شہرت ہو گئی۔ ہمارے محلے کا ایک نوجوان معاذ امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ اس نے جب بوٹیک کی شہرت سنی تو اپنے خالہ سے کہا کہ مجھ کو فضا کا کام دیکھنا ہے۔ جب اس کے بوٹیک کے کپڑے دیکھے تو آرڈر پر کچھ گارمنٹس بنوائی۔ پھر وہ ان کو امریکہ لے گیا جہاں اس کا بزنس تھا۔ وہاں ان کپڑوں کو فضی رائے ملی۔ معاذ نے فضا کو مزید آرڈر دے کر بہت سے گارمنٹس حسب منشا بنوائے۔ اس شخص کی تو قسمت کھل گئی۔ اس کا بزنس امریکہ میں بہت اچھے سے چل پڑا۔ بہت منافع پر فضا کے بنائے ہوئے لباس وہ وہاں بیچتا تھا اور ڈیزائن بھی بہت پسند کیے جاتے تھے۔ اس بار جب وہ ہندوستان آیا تو اس نے فضا کو شادی کی آفر کر دی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ معاذ سے شادی کر کے وہ امریکہ چلی گئی۔ وہ 6 سال بعد ہندوستان آئی، مجھ سے ملی تو میں اس کو خوش دیکھ کر نہال ہو گئی۔ اس کا شوہر معاذ اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ آج فضا کے پاس کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے۔ سچ ہے کہ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتے ہیں۔ فضا کے تعاون سے معاذ کا بزنس ترقی کر چکا ہے۔ دونوں خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے واقعی اپنی کہی ہوئی بات ثابت کر دی تھی کہ انسان تدبیر کرے اور ہمت نہ ہارے تو بدصورت ہو کر بھی وہ اپنی منزل پا سکتا ہے۔ ادھر علیم نے آفس کی لڑکی سے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ اپنی ساس کو تو اس لڑکی نے 1 مہینہ بھی ٹکنے نہ دیا۔ ساس اپنے دوسرے بیٹے کے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ علیم سے بھی وہ ہر وقت بے وجہ فرمائشیں اور جھگڑے کر کے اس کا جینا حرام کر کے رکھتی ہے۔ ساس کے بقول علیم کو فضا کی یاد اب آتی ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ مجبور ہے۔ اپنی ماں کو تو کھو چکا ہے، پر اپنی پسند سے کی ہوئی لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی ماں کو برداشت کرنا اس کی مجبوری ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کی اس کہانی میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔
اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیں۔